ناظرین، دنیا بھر میں اس وقت مستقبل کی سواریوں اور ٹرانسپورٹ کے نظام پر بحث چل رہی ہے، لیکن چین ایک ایسا ملک ہے جو صرف باتیں نہیں کر رہا بلکہ خاموشی سے اس مستقبل کو تعمیر کر چکا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں چین کے ہائپر سونک طیارے کی، جس کا نام لنگ کانگ ہے۔ عام طور پر بیجنگ سے نیو یارک جانے میں کافی زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن یہ نیا طیارہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سفر صرف 2 گھنٹے میں طے ہو جائے گا۔ یہ بات بظاہر ناممکن لگتی ہے، لیکن یہ لنگ کانگ نامی طیارہ اس ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے تیار ہے۔ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 6 گنا زیادہ ہوگی، یعنی مارک 6۔ لیکن اس میں سب سے حیران کن بات اس کی تیز رفتار نہیں، بلکہ اس میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کا روٹیٹنگ ڈیوینیشن انجن استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی جیٹ انجنوں کے مقابلے میں ایندھن کا استعمال بہت کم کرتی ہے، لیکن طاقت بہت زیادہ پیدا کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے چینی انجینئرز نے فزکس کے پرانے قوانین کو توڑنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہو۔ ہائپر سونک پروازوں یعنی آواز سے کئی گنا تیز اڑنے میں سب سے بڑا مسئلہ شدید گرمی کا ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز اتنی تیزی سے ہوا کو چیرتی ہے تو رگڑ کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت 1000 سینٹی گریڈ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چینی ماہرین نے خاص قسم کے مٹیریل اور جدید کولنگ سسٹم استعمال کیے ہیں جو جہاز کے ڈھانچے کو پگھلنے سے بچاتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ سن 2030 تک یہ طیارے عام مسافروں کے لیے دستیاب ہو جائیں گے، جس کے بعد دنیا واقعی سکڑ کر بہت چھوٹی ہو جائے گی۔ دوستو، فضا سے زمین کی طرف آئیں تو ہائپر لوپ کا نام اکثر سننے میں آتا ہے۔ ایلون مسک نے اس آئیڈیا کو دنیا میں مشہور کیا تھا، لیکن چین اس ٹیکنالوجی کو عملی شکل دینے میں سب سے آگے نکل گیا ہے۔ چین کا ٹی فلیٹ سسٹم ہائپر لوپ کا چینی ورژن ہے، جو کئی حوالوں سے اصل آئیڈیا سے بھی زیادہ جدید ہے۔ اس نظام میں مقناطیسی کیپسول ہوتے ہیں جو ہوا سے خالی ٹیوب کے اندر سفر کرتے ہیں۔ چونکہ ٹیوب کے اندر ہوا نہیں ہوتی، اس لیے رگڑ اور ہوا کی رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ کیپسول 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتے ہیں۔ دنیا کے دیگر ممالک میں یہ ٹیسٹنگ کے ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن چین نے پہلی 2 کلومیٹر سے لمبا ٹیسٹ ٹریک بنا لیا ہے جو کہ فعال ہے۔ اس میں سفر کرنے والے مسافروں کو جھٹکے نہیں لگتے، کیونکہ یہ پہیوں پر نہیں چلتی بلکہ مقناطیس کی مدد سے ہوا میں معلق ہو کر چلتی ہے۔ اس نظام کی ایک اور بڑی خوبی اس کی خاموشی ہے، چونکہ یہ ویکیوم یعنی خلا میں چلتا ہے، اس لیے باہر کا شور اندر بالکل بھی نہیں آتا۔ اندر بیٹھے مسافر کو مکمل خاموشی ملتی ہے، حالانکہ وہ کسی جیٹ طیارے سے بھی زیادہ تیز زمین پر سفر کر رہا ہوتا ہے۔ چین کے صوبے شینزی میں اس کا پہلا ٹریک بننے جا رہا ہے، جو بڑے شہروں کو جوڑے گا اور 3 گھنٹے کا سفر سمٹ کر صرف 30 منٹ یا اس سے بھی کم رہ جائے گا۔ دوستو، شہروں کے اندر ٹریفک جام ایک بہت بڑا عذاب ہے جس کا ہم روزانہ سامنا کرتے ہیں، اور اس مسئلے کے حل کے لیے چین نے ٹرانزٹ ایلیویٹڈ بس یا سٹریڈلنگ بس کا نیا ورژن پیش کیا ہے۔ یہ بس ٹریفک میں پھنسنے کی بجائے ٹریفک کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ یہ بس سڑک کے کناروں پر بنی پٹریوں پر چلتی ہے، اور اس کا درمیانی حصہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ کاریں اور چھوٹی گاڑیاں اس کے نیچے بآسانی سے گزر سکتی ہیں۔ یہ بس ایک وقت میں 1200 سے زائد مسافروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جبکہ اس کا پہلا ماڈل سامنے آیا تھا تو دنیا بھر میں اس پر کافی تنقید ہوئی تھی اور اسے ناقابل عمل قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کے دوسرے ورژن میں چینی انجینئرز نے تمام پرانے مسائل حل کر دیے۔ اب اس میں جدید سینسر لگی ہوئی ہیں اور اس کا ڈیزائن ایسا بنایا گیا ہے جو سڑک کی چوڑائی کے مطابق ایڈجسٹ ہو سکتا ہے۔ اس بس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے میٹرو ٹرین کی طرح مہنگی سرنگیں کھودنے یا مہنگے پل بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ موجودہ سڑکوں کا ہی استعمال کرتی ہے، بس سائٹ پر ٹریک اور چارجنگ اسٹیشن بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چین کے شہروں میں ہونے والے ٹیسٹ سے ثابت ہوا ہے کہ اس بس کے چلنے سے ٹریفک جام میں 35% تک کمی آئی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ بعض اوقات بہترین ایجادات وہی ہوتی ہیں جو بظاہر بہت سادہ لگتی ہیں لیکن ایک بڑے مسئلے کا حل ہوتی ہیں۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں اڑنے والی ٹیکسیوں کی، جو اب خواب نہیں رہی۔
ای ہینگ 216 نامی سواری خود ایک کار ڈرون ہے جو مسافروں کو لے کر اٹھتا ہے۔ اس میں نہ کوئی پائلٹ ہوتا ہے اور نہ ہی اسے چلانے کے لیے کسی کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ صرف اس میں بیٹھتے ہیں، اپنی منزل کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ ڈرون خود بخود وہاں پہنچا دیتا ہے۔ حفاظت کے لیے اس میں 16 پنکھے لگے ہوئے ہیں جو 8 بازوں پر تقسیم ہیں۔ اگر دوران پرواز کوئی ایک موٹر خراب بھی ہو جائے تو باقی پنکھے اسے سنبھال لیتے ہیں اور گرنے نہیں دیتے۔ یہ ڈرون 2 سے 4 مسافروں کو لے کر 130 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اٹھ سکتا ہے۔ اس کی بیٹری ٹائمنگ فی الحال 35 منٹ ہے، جو سننے میں کافی کم لگتی ہے، لیکن اگر آپ ٹریفک میں پھنسنے کی بجائے سیدھی لکیر میں اڑ کر جائیں تو 35 منٹ میں پورے شہر کا سفر کر سکتے ہیں۔ جو سفر گاڑی میں 1 گھنٹے کا ہوتا ہے یہ اسے 10 منٹ میں طے کر لیتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے چین کے کئی شہروں میں کمرشل پروازوں کے لیے اجازت مل چکی ہے۔ دبئی، کوریا اور اسپین میں بھی اس کی آزمائش جاری ہے۔ اور یہ کوئی مستقبل کا وعدہ نہیں بلکہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ مالدیپ اور فلپائن جیسے ممالک اس ٹیکنالوجی میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں کیونکہ یہ سیاحت اور سفر کا انداز مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ اور دوستوں، یہ تمام ایجادات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مستقبل کوئی دور کی بات نہیں بلکہ یہ سب کچھ آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ خودکار بسوں سے لے کر اڑنے والی ٹیکسیوں تک یہ ٹیکنالوجی ثابت کرتی ہے کہ ناممکن کی سرحدیں اب مٹ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز کب تک دنیا میں عام ہوتی ہیں اور ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنتی ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو یا آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ ایسا سیکھا ہو جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے تو ہماری اس کوشش کو صرف ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔